السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں سردی کے موسم میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک بڑا خاص مسئلہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ سردی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لہذا ایسے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر احباب چادر اوڑھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یا تو ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے یا پھر نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا غلط طریقہ کیا ہے، چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ دیکھیں، چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا بلا شبہ جائز تو ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا غلط طریقہ، تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اچھی طرح یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ تو پہلے میں آپ کو چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے دو بڑے غلط طریقے بتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سارے احباب کی نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس طرح سے چادر اوڑھتے ہیں کہ وہ چادر کاندھے پر ڈال لیں گے، اور جس کا ایک پلو ایک طرف لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پلو دوسری طرف لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے نماز کے اندر چادر اوڑھنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں بڑی کراہت ایک یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے چادر اوڑھیں گے کہ دونوں پلو دونوں طرف لٹک رہے ہوں گے، پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے یا سجدے میں جائیں گے تو وہ بعض اوقات چادر کبھی کبھی گر جاتی ہے، سرک جاتی ہے، اور نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے، توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ چادر کاندھے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک دوسرا غلط طریقہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ بہت سارے احباب اس طرح سے بھی چادر اوڑھتے ہیں کہ ایک پلو ان کا جو ہے وہ آگے کی طرف ہوگا اور دوسرا پلو وہ پیچھے پیٹھ کی طرف اس طرح سے ڈال لیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں بھی بڑی کراہت ایک یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دوسرا پلو جو پیچھے کی طرف ڈالا تھا وہ بعض اوقات سرک کر نیچے لٹک جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، اور توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں طریقوں سے چادر نماز کے اندر نہیں اوڑھنا چاہیے۔ باقی نماز کے اندر چادر اوڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ چادر کو آپ ہمیشہ سر کے اوپر سے اوڑھیں، سر کے اوپر سے اوڑھنا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے نماز کے اندر چادر اوڑھنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو لوگ جو ہے اپنی چادر کو سر کے اوپر سے نہیں لیتے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے چادر سر کے اوپر سے نہیں اوڑھی، کاندھے سے اوڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز بلا شبہ ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ سنت یہی ہے کہ چادر کو سر کے اوپر سے اوڑھا جائے۔ تو چادر کو آپ سر کے اوپر سے اس طرح سے آپ سر کے اوپر سے اوڑھیں، اور اوڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پلو آگے کی طرف ہو اور دوسرا پلو وہ آپ جو ہے پیچھے پیٹھ کی طرف ڈالیں۔ پیٹھ کی طرف ڈالنے کے بعد آپ ادھر کو تھوڑا سا گردن کی طرف اس کو جو ہے سرکا کر گردن کی طرف گھرس لیں، تاکہ جب آپ رکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں تو آپ کا وہ دوسرا والا پلو جو پیچھے پیٹھ کی طرف ڈالا تھا وہ نیچے سرکنے نہ پائے، نیچے گرنے نہ پائے، تو اس سے نماز میں کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پلو آپ کا آگے رہے اور دوسرا پلو آپ پیچھے کی طرف ڈالیں، موڑ کر جو ہے وہ آگے کی طرف نکال لیں تاکہ گردن اچھی طرح کور ہو جائے، گردن کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا بن جائے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ چادر کو ہمیشہ جو ہے وہ امامے کے اوپر سے، سر کے اوپر سے اوڑھیں، کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا ہے جو اپنے عماموں کو اپنے چادروں سے نہیں چھپاتے، اپنے عماموں کو چادر کے نیچے نہیں کرتے ہیں۔ لہذا چادر کو امامے کے اوپر سے، سر کے اوپر سے نماز کی حالت میں اوڑھنا چاہیے، اور جو دو طریقے میں نے بعد میں بتائے یہ دونوں جائز طریقے ہیں، اسی طرح سے نماز کے اندر چادر اوڑھنا چاہیے، اور جو پہلے جو دو طریقے بتائے وہ دونوں غلط طریقے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ چادر نماز کی حالت میں نہیں اوڑھنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کوئی ڈاؤٹ آپ کے من میں ہو یا کوئی دوسرا سوال آپ کے من میں آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔